کہ دامن میں گنجائش نہیں ہے، بہت پڑھ گیا میں، لیکن ایک بات یاد آ گئی، ابھی کہتا چلوں، ہمارے آپ کے چھٹے امام، نام بتاؤ، شرط صرف محبت اور وفا ہے، ان سے دل لگا کے دیکھو۔ ایک صحابی ہے میری طرح غریب مخروز بحال، مگر اس کا یہ ہمیشہ سے چلن رہا کہ ہر سال مولا کی زیارت کرنے کے لیے مولا کے قدموں پر آتا تھا۔ دعا کیجئے کہ مولا مجھے اس سال اپنے روضے کی زیارت کرا دیں بس، اور آپ سب کو کرا دیں، جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں کم سے کم ایک بار جالے جائیں، اور جو بغیر زیارت کے دنیا سے گئے ہیں ان کی روحوں کو وہاں مولا بلا لیں۔ بآواز بلند صلوات۔ بس جلدی جلدی اپنی منزل پر سنیے۔ تو امام کا چاہنے والا دنیاوی نقطہ نظر سے بہت غریب تھا، لیکن اس کا یہ چلن تھا کہ وہ ہر سال امام کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا۔ ایک سال بڑا پریشان رہا، ہر سال، مگر جو اس کا مقررہ وقت تھا وہ امام کے پاس آ گیا، آیا، قدموں کو چوما، بیٹھا، سارا مجمع بیٹھا جیسے آپ بیٹھے۔ مولا نے کہا کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہا مولا، کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، سال بھر تک میرے پاس کھانے کو ایک روٹی نہیں تھی، میرے دل میں یہ چاہت تھی کہ میں آپ کی زیارت کو آؤں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سال میں نہیں آ سکوں گا، میں بہت رو رہا تھا۔ تو کہا پھر؟ کہا پتہ نہیں کہاں سے انتظام ہو گیا، مولا میں آپ تک چلا آیا۔ مولا نے مسکرا کے چہرہ دیکھا اور عجب جملہ کہا جو آپ لوگوں کے لیے ضائع نہ ہو، اور مولا فرماتے ہیں کہ بس تم اپنے محبت کا تار ہمارے دل سے جوڑے رکھو، تم ارادہ کرو گے ہم بلا لیں گے۔ حیدری، آواز بلند صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو اسی لیے میں نے کہا آپ ارادہ کیجئے، کیسے ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، محرم آیا بھی گیا بھی۔ اور ایک بات غور کرتے ہیں آپ، یہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا عزاداری کا؟ مہنگائی، انفلیشن، سنسیکس، نیفٹی، سب ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن، عزاداری اپ اپ اپ۔ میں یہ الفاظ سے نہیں کھیل رہا ہوں، سنیے صاحب، میں بتاتا ہوں، میرے بچپن میں، میرے دیش میں، میرے ملک میں 8 محرم کو ایک جگہ کھچڑا کھلایا جاتا تھا، صرف ایک جگہ 8 محرم کو۔ تو ہم پہلی محرم سے جوڑتے رہتے تھے کہ کب وہ دن آئے گا جب ہمیں وہاں کھچڑا کھلایا جائے گا۔ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج کیا ہے کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم بھاگتے رہتے ہیں، آنے والے کہتے ہیں مولوی صاحب نظر چکھ لیجئے، مولوی صاحب نیاز چکھ لیجئے۔ کیا سن رہے ہو یار تم؟ ہر جگہ ہو رہی ہے، یہ چکھ لیجئے، وہ چکھ لیجئے۔ اب کھانے والا کہتا ہے کہ جگہ نہیں ہے، کھلانے والا پورا دل کھولے رہتا ہے۔ یہ معجزہ عزاداری نہیں تو اور کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ نعرہ صلوات محمد آل محمد۔ اب جو میں اب جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے گاؤں کا حال دیکھیں۔ ان کے یہاں پہلے ایک گاؤں میں ایک مولانا آتے تھے مجلس پڑھنے، اب کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو بیک وقت 4 رضا خانے نہ ہو اور 4 مولوی نہ پڑھ رہا ہو۔ آپ کہاں ہیں؟ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دنیا کے جتنے مذہب ہیں وہاں ڈکلائنیشن ہے، وہاں پتن ہے۔ آپ میری بات یقین کریں، میں گیا نہیں ہوں، میں نے دیکھا، میں سنا ہے کہ برٹن میں، جرمنی میں، فرانس میں جتنے بھی چرچ، چیپل، گرجا گھر تھے ان میں سے 90% بک گئے،
اور جہاں ایک نہیں تھا آج ایک شہر میں 10 حسین کے امام بارگاہیں ہیں. آپ بتائیے بچپن میں کبھی سنا تھا کہ کینیڈا میں، اسٹیٹس میں، شکاگو میں، فرانس میں، جرمنی میں کوئی جاتا تھا؟ سنتا بھی تھا. لیکن آج کیا ہے، جس جگہ جاؤ 4 5 مولوی کم سے کم پڑھتے ہیں، جلوس نکل رہا ہے، نیازیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اب امام کی بات یاد آئی، تم اپنے محبت کا تار ہمارے دل سے جوڑے رکھو، تم ارادہ کرو گے ہم تمہیں بلا لیں گے. سلامات. آپ اٹھا کے دیکھیے، مجھے نور علی صاحب نے بتایا، انجمن والے نے 40 سال پہلے اس کانودر کا کیا حال رہا ہوگا. جس وقت بنیاد ڈالی گئی ہوگی اس وقت کیا ہوگا، 10 سال پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، آنے والے وقت کا کیا ہوگا. آپ سوچ رہے ہیں؟ تو جہاں ہر چیز ڈر ہو رہی ہے، عزاداری حسین اپ ہو رہی ہے. اور یہ جو اپ ہو رہی نہ ہے تو یہ آجو باجو والے جو ہیں وہ کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے. تم دیکھتے رہو گے. میرا حسین کل بھی اعلیٰ تھا، آج بھی اعلیٰ ہے، قیامت تک اعلیٰ رہے گا. دشمنوں کا منہ کل بھی کالا تھا، آج بھی کالا ہے، قیامت تک کالا رہے گا. سلامات. انشاءاللہ. زندہ آباد، زندہ آباد. لعنت بے شمار بے شمار بے شمار. تو عزیزو، جو آج کے سلسلے کی باقی بات ہے انشاءاللہ بغیر پڑھے اس سے کانودر سے نہیں جاؤں گا. اگر آج نہ پڑھ پایا تو انشاءاللہ دوسری مجلس میں. لیکن بات حسین کی آ گئی، عزاداری کی، اس لیے کہتا چلو. اور امامت میں نے اٹھایا ہے، حسین میرا تیسرا امام ہے، اس لیے امامت کی بات ہے. اب حسین کی بات آ گئی تو عرض کروں، آپ نے نام سنا ہوگا جیو ٹی وی والے کا، جو ہمارے پڑوس میں ملک میں ہے، جیو ٹی وی. انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا، 4 مسلک کو بلایا تھا جس میں میں بھی تھا، اور انہوں نے ٹی وی پر پروگرام کیا لاسٹ ایئر. اور انہوں نے سارے تقریباً 64 ملکوں میں اس کا ٹیلی کاسٹ کیا. تو اس میں یہ کہا، انہوں نے سوال دیا کہ مقصد حسین، ذرا سوچئے، مقصد حسین. اور ٹائم کیا دیا؟ 10 منٹ، کہ 10 منٹ آپ بتائیے کہ مقصد حسین کو کیسے سمجھا جائے. سب نے اپنے اپنے حساب سے بولا. جب میرا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، ٹاپک اتنا بڑا اور وقت اتنا چھوٹا. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب میرا مولا پورے قرآن کو نقطے میں سمیٹ سکتا ہے تو یہ 10 منٹ بھی بہت ہے. حامد میر آپ جانتے ہوں گے، اس کا اینکر ہے، بہت قابل آدمی ہے، اچھے کے پسینے نکال دے. ہم نے کہا آپ نے، اور میں چاہوں گا کہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو، تو کہا ہاں علامہ صاحب لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. ہم نے کہا جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سے سوال کروں گا، یہ پیچھے کیا لکھا ہے؟ ہم نے کہا حسین. ہم نے کہا اسی کو کہتے نا کہ ذرا مقصد حسین، امام حسین سمجھائیے، امام رضی اللہ عنہ نے یہ جو قربانی دی ہے اس کو سمجھائیے اور ان کا پیغام سمجھائیے، آج کے دور میں اسے کیسے دیکھا جائے. یہ لمبی لمبی بات چھوڑیے، مسلمان لفظ حسین کو سمجھ جائے تو وہ سب کچھ سمجھ جائے گا. کہ جی، ہم نے کہا یہ جو حسین لکھا نا، یہ لفظ، اس میں جو حروف لگے ہیں، ان حروف کو اگر آپ سمجھائے جائیے تو پوری امت اسلام کو سمجھ لے گی. اور کہا لا ہم نے سمجھا نہیں. ہم نے کہا حسین کے نام میں کتنے حروف ہیں؟ انہیں یاد تھا لیکن پھر بھی جلدی دیکھا، انہوں نے کہا 4 ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ کہا ہے سین یہ نو. ہم نے کہا یہی حرف ہے نا؟ ہاں. ہم نے کہا اس کو سمجھ جائیے، آپ کو اسلام سمجھ. میرے پاس اس کی سی ڈی بھی اگر آپ چاہیں گے تو میں بھیج دوں گا. تو آپ سمجھ جائیے. کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا آپ کہتے ہیں مقصد حسین
اور کربلا کا واقعہ، پیغام امام حسین اور کارنامہ حسین، یہ سب سمجھائیے. پہلے آپ اس حروف کو سمجھ جائیے، آپ کو حسین سمجھ میں آ جائے گا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے کیا ہے آپ بھی دیکھیے، ہے سین یہ نو. ہم نے کہا حسین کو سمجھنا بہت دور، ان حرف کو سمجھ جائیے. حسین کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، حسین کے یہ میں یادگار انبیاء ہے، حسین کے سین میں سجدے کی بلندی ہے، حسین کے نو میں نظام کائنات ہے. پیچھے لگا کیا اب آپ سنیں، میں نے کہا حسین کے یہ 4 حرف سمجھ میں آ جائیں پہلے تو حسینیت بھی سمجھ میں آ جائے گی، پیغام حسین بھی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ حسین کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، حسین کے سین میں سجدے کی بلندی ہے، حسین کے یہ میں یادگار انبیاء ہے، حسین کے نو میں نظام کائنات ہے. آپ نے ایسے سن لیا، ایک سلوات بھی نہ بھیجا. بس اب سنیے صاحب، یہ میں نے تو کیا، لیکن دشمن کے داؤں پیچ بھی بہت ہوتے ہیں. جہاں سے وہ دلیل سے ذلیل ہونے لگتا ہے تو اور ضلالت پہ اتر آتا ہے. اور نے کہا ایسا علامہ صاحب، یہ تو اردو والا آپ نے بتا دیا، یہاں تو انگریزی میں لکھا ہے حسین، اس کو بتا دیجئے. اب آپ سوچئے میرے جیسے کم پڑھے لکھے کو کیا اس نے کیا. اب آپ کو یاد آیا وہ دور، ایسا ہی امتحان ہوتا تھا، لیکن وہاں بھی اس کو پکارا، یہاں بھی ان کو پکارا. ہم نے کہا میر صاحب، حامد میر نام، ہم نے کہا حامد صاحب میں تو بتا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو آپ جلے انداز میں، گولڈن اکشر میں، گولڈن ورڈز میں آپ کو لکھنا پڑے گا. کہ وعدہ رہا چھاپوں گا میں. ہم نے کہا یہ اردو میں سیکھا، اب سنیے یہ انگلش میں لکھا ہے HUSSAIN. کہاں؟ ہم نے کہا مولا مدد کیجئے. H for humanity, U for unity, S safety of religion, S security of life, A aim of life, I idea of jihad, N no compromise with any Aziz, anytime, anywhere.
شمار بے شمار. سلوات پڑھیں بآواز بلند محمد آل محمد. حسین کا ایک ایک حرف چاہے ہندی میں ہو، انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، اپنے آپ میں فضیلت کا سمندر ہے. ہم نے کہا آپ سوچتے رہو گے. آپ یقین جانیں اس طرف لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا اور جہاں اندر جتنے لوگ تھے ان کے سب نکل کے شیشہ کھول کھول کے باہر نکل آئے تھے. ہم نے کہا تم نے تو اب ایک حقیر 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 ایک ڈراپ کو دیکھا ہے، ابھی تو سمندر پورا باقی ہے، مگر تمہیں پینے کے لیے نہیں، تمہیں ڈبانے کے لیے باقی ہے. ایسا ہی کہا. تو ہم نے حسین کے عین سے سیکھا ہے no compromise with any Yazid, any time, anywhere. آپ کیا سمجھتے ہیں یزید مر گیا؟ اے حضور، یزید مر نہیں گیا، اپنی اولاد چھوڑ گیا ہے. کہتے نا جیسے پوچھے گا کیا ہے، کہ نہیں وہ تو بس ایک بینر تھا اور اس کو لے کے چلنے والے سینکڑوں یزید ہیں. مگر یہ جو ہماری عزاداری ہے نا، یہ یزیدیوں کے چہرے کی نقاب ہٹا دیتی ہے نا. یہ مکھوٹا جو ہے اس کو نوچ لیتی ہے، تب یہ چھٹپٹاتے ہیں یا اللہ کیا ہوگا. اس لئے کہ یہ مکھوٹا اکھڑا تو یزید کا باپ، یزید کا دادا، یزید کا رشتہ دار، یزید کے کارنامے، یزید کی باتیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پھل کس درخت کا آیا ہے. یزید نام ہے پھل کا. جڑوں کو دیکھو، کہیں سقیفہ میں، کہیں جمل میں، کہیں صفین میں نظر آئے گی. مولانا آپ بھی سلوات پڑھیے، سلوات آپ پر واجب ہے. نہیں مولوی لوگ کم مولوی کی مجلس میں جاتے ہیں، آج تجربہ ہو گیا. ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند محمد آل محمد. بس نہیں، مصاب سے پہلے زوردار حسین والی سلوات علی کے انداز میں. تو آپ نے سن لیا نا، حیدری. تو بس اب آج کی گفتگو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. آپ تھک گئے ہوں گے میں سمجھ رہا ہوں. اچھا چلیے، آپ جب کہہ رہے تو ایک چھوٹی سی بات پڑھ کے، بظاہر چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی ہے. میں نے علمی گفتگو کی ہے تو علم کی بات آ جائے کہ ایک حقیر سے حقیر قطرے میں یہ عالم ہے، تو ان سمندروں کا کیا ہوگا جو آپ کے ہاں سے جا چکے ہیں، جن کی لہریں آج بھی باقی ہیں. اور وہ یہ ہے وہ علم بہلول. دیکھیے آپ نہیں جانتے شاید، میرا آئیڈیل جو ہے وہ حضرت بہلول ہے. کیا امام کا علم وہاں تک پہنچنا اسمبھو، علم امامت کو پانا امپاسبل، امامت کے علم کو جاننا ناممکن. مگر وہ ربانی جلوے جو امامت کے ہیں نا، وہ ان قمقموں میں آ گئے ہیں جنہیں بہلول کہتے ہیں، میسم کہتے ہیں، سلمان کہتے ہیں.
آپ دیکھیے ایک مثال دے دوں، پاور ہاؤس کہیں اور ہے جہاں سے بجلی جنریٹ ہو رہی ہے، مگر کیا آپ کے پاس ایسے تار ہیں جو آپ پاور ہاؤس میں لگائیے اور آپ کا ہال منور ہو جائے؟ آپ مجھے بتائیے، دنیا کی کسی کمپنی نے ایسا تار نہیں بنایا جو یہاں سے لے کے آپ بجلی اتپادن جہاں ہو رہی ہے، پروڈکشن آف لائٹ جہاں ہے، وہاں جا کے لگائیے اور آپ کو ہو جائے۔ حضور لگاتے کے ساتھ تار بھی جلے گا، لگانے والا بھی جھلس جائے گا۔ کیوں؟ اب وہاں کا جو مینٹیننس انجینئر وہ کہے تم پاگل ہو گئے ہو، تمہاری اتنی قوت ہی نہیں ہے جو اس کے پاور کو برداشت کرو۔ تو اب انجینئر کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے لائن کھینچتے ہیں، لائن لاتے ہیں، کھینچتے کھینچتے بڑے بڑے ٹاور پر لگاتے ہیں، وہاں کھینچا، آپ کے گاؤں میں آیا، وہاں ٹرانسفارمر لگے ہیں، اس ٹرانسفارمر سے تار کھینچاتے ہیں تو بمبے میں آتے ہیں، اور وہاں سے جو کرنٹ یہاں آتی ہے وہ آپ کے گھر روشن ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کیسے روشن ہوتے ہیں؟ کہا یہ دو طرح کے تار ہوتے ہیں، ایک تار ہوتا ہے پوزیٹیو، ایک تار ہوتا ہے نیگیٹو۔ کہا یار انگریزی تو ہمیں آتی نہیں ہے، ہمیں ہندی میں سمجھاؤ۔ کہا ایک ہے گرم اور ایک ٹھنڈا ہے۔ تو ہم نے کہا دو کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے تو ایک ہی کافی ہے۔ ہمارے لیے تو ایک ہی کافی ہے۔ کہا ایک ہی کافی ہے، لگا کے دیکھو، کم بخت اندھیرے میں پیدا ہوا، اندھیرے میں مر جاؤ گے۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا جب تک دو تار نہیں لگے گا، جب تک تمہارے گھر روشن نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کہا ہمیں تو سیدھے ایک ہی لگاؤں گا، مہارے جوش کے گرم لگایا، ادھر لگایا، ادھر خلاص آپ کی زبان میں۔ اب کمپنی نے کیا کہا؟ کہا کہ دیکھو جہاں سے جو آئی ہے وہاں سے بھی دو تار چلے ہیں، ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹو، ایک گرم ایک ٹھنڈا۔ کہا میری سمجھ میں نہیں آئی بات۔ کہا وہاں بھی جو وہاں کی فیکٹری ہے وہاں سے بھی جو تار چلا ہے، ایک ٹھنڈا ایک گرم۔ کا کیا معنی؟ کہا ٹھنڈا رحمت للعالمین، گرم لا فتح الا علی سلوات۔ تو اب یہ جو لائٹ وہاں سے کنیکشن آیا تو یہ قمقمے روشن ہو گئے۔ اب یہی کہیں بہلول کا قمقمہ ہے، کہیں میسم کا ہے، کہیں ہمارے یاسر ہیں، کہیں مالک اشتر ہیں، کہیں سلمان فارسی ہیں۔ ہم اپنی بزم کو انہی کے ذکر سے روشن کرتے ہیں۔ آخری کلام میں بس جو میں نے وعدہ کیا 10 منٹ میں عرض کر دوں، تو میں حضرت بہلول کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنے کو حضرت بہلول کا اسٹوڈنٹ مانتا۔ کیوں؟ دنیا اسے دیوانہ بھی سمجھتی رہی اور اس دیوانے کے پیچھے پاگل بھی ہوتی رہی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اگر آپ کو زیادہ لگ رہا تو میں یہیں سے مسائل پڑھ دوں، تو میں ایسے تو نہیں پڑھتا۔ 10 منٹ طاہر صاحب آپ مت گھبرائیے، آپ کو اوور ٹائم نہیں دینا ہے۔ تم سلوات پڑھو، میں مجلس پڑھوں۔ بس بہلول کی بات آ گئی ہے اور ہم سب کو علم ملا ہے بہلول سے۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے امام کے در کا۔ اب کیا کہوں، میرے لیے تو کوئی الفاظ ہی اس جناب بہلول کے لیے نہیں ہے کہ جس کو ساری دنیا دیوانہ بھی کہہ رہی ہے اور اس کے پیچھے دیوانہ بھی ہو رہی ہے۔ میرے استاد کہتے تھے کہ دنیا کی کسی ملک کی کوئی بھی ایجنسی اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی ہے کسی کے پیچھے جبکہ مامون رشید کے، ہارون رشید کے، کیا آپ سن رہے ہیں؟ چاہے کوئی رشید ہو، جہنم رشید تو ہو ہی گا۔ میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ ایمان کی بات ہے تو ایمان سے سننا ہوگا صاحب۔ میں اپنی ذمہ داری پر پڑھ رہا ہوں۔ امام کا دشمن تو بہت دور، امام کے چاہنے والوں کے چاہنے والے کا جو دشمن ہوگا وہ جنت کی طرف دیکھ بھی نہ پائے گا، سونگنا جانا تو بہت دور۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جتنی ایجنسی ہوتی ہے، سی آئی اے، آئی بی، ٹی سی آئی، پی سی آئی، رو، آئی ایس آئی، چاہے جتنے بھی ایجنسی اس وقت حکومت کی تھی، اس کو کیا آرڈر تھا؟ بہلول پر واچفل رہو، بہلول کو دیکھو کہاں جاتا ہے،
کس سے ملتا ہے، کون اس سے ملتے ہیں، کیا بولتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا کہتا ہے۔ یہ حضور ایک پھٹا حال دیوانہ، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر مٹی، بالوں پہ خاک، جھولتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچئے یہاں پر کوئی ایسا ہی دیوانہ چلا جائے اور میں آپ سے کہوں طاہر بھائی ذرا دیکھو یہ کدھر جاتا، ارے امیر بھائی دیکھو یہ کس سے بات کرتا، مولانا ذرا دیکھیے اس کو واچ کیجئے، تو سب ناک بہت سکوڑ کے کہیں گے ارے مولوی صاحب وہ تو پاگل ہے، آپ کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، لوگ یہی تو کہیں گے، سب سے پہلے یہی کہیں گے نعرہ لگانے سے پہلے، وہ تو پاگل ہے، آپ کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ اے حضور آپ نے اس کو بیوقوف سمجھا تھا جو تخت پر بیٹھا تھا، نہیں آپ نے نہیں غور کیا۔ ہارون رشید کو آپ نے بیوقوف سمجھا تھا، ہارون رشید جانتا تھا کہ اس کے دیوانے پن میں بھی وہ دانائی ہے جو کسی مولائی میں سے کم نہیں ہے۔ اس کے لیے اس کے پیچھے ایجنسی لگی رہتی تھی، اور بلے رہتے تھے کہاں؟ خرابے میں، قبرستان میں۔ کسی نے پوچھا بہلول یہ قبرستان میں رہتے ہو، تم کو ڈر نہیں لگتا؟ آنکھ کھولا کہ سنو زندوں سے ڈرا جاتا ہے، مردوں سے کیا ڈرنا۔ آپ پورا یہ واقعہ سنیں گے 10 منٹ کا، مجھے وقت دیں گے؟ اور صاحب زندوں سے ڈر لگتا ہے، مردوں سے کیا ڈرنا۔ اب چپ بولنے والا اب کیا بولے؟ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، سب آپ جانتے ہیں۔ اب گئے میں اتر گیا، مولوی صاحب تو وہی پرانی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی تو میں پرانی نہیں تو نئی کہاں سے لاؤں؟ ہمارے یہاں چھاپا خانہ تھوڑی ہے، قول رسول اللہ۔ میں کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ میں تو وہی پڑھوں گا جو استاد سے سنا ہے، کتابوں میں دیکھا ہے، جو اوتھینٹک بات ہے، وہ فضول بات ہم نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت بہلول بچوں کے لیے ایک لکڑی ہوتی نا، لکڑی لمبی سی، جیسے بچپن میں ہم لوگ بھی کرتے تھے، بچے بھی، کہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں لگا دیتے تھے اور اس پہ چلتے تھے، تو ہم لوگ تو بچپن میں کرتے تھے۔ تو کوئی چھیڑتا بہلول یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا گھوڑا ہے۔ کہا تیرا گھوڑا؟ کہاں؟ کہا اس گھوڑے پہ چلتے ہو؟ کہاں؟ کہا کیوں؟ کہا یہ نہ کھانا مانگتا ہے نہ پانی مانگتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہا یہ گھوڑا کچھ کرتا ہے؟ کہا سب کچھ کرتا ہے، میدان سے لے کے بھاگتا نہیں ہے۔ سلام حیدری۔ جلدی جلدی میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے اس دیوانہ پن میں بھی کیا سٹائر ہے، کیا ایمان کی گفتگو ہے۔ اچھا بے ایمان بھی اتنا بدھو نہیں ہے کہ نہیں سمجھ رہا، جیسے کہا یہ گھوڑا کم سے کم بھاگ تو نہیں سکتا ہے، وہ چپ چاپ سے دم دبا دیے۔ یعنی بہلول نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف ریوائنڈ کر دیا تھا کیسٹ کو، بٹن دبا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جناب بہلول اپنے خرابے میں کھڑے تھے، تو یہ کھڑے کھڑے سو جایا کرتے تھے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ سو جاتے تھے، مگر یہ کیا کرتے تھے سن لیجئے۔ یہ کھڑے تھے، 3 سپاہی گئے بادشاہ کے، بہلول بہلول بہلول، کچھ نہیں کہا۔ سنیے صاحب میں ایسے نہیں کر رہا، یہ کیریکلچر میرا ہو سکتا ہے لیکن میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ بہلول ایک دفعہ حضرت بہلول چوکے، آنکھ کھلی، آنکھ سرخ ہوئی، کم وقتوں ابھی میں کہاں تھا، تم کہاں لے آئے، کہاں میرا مجمع ہے، آپ بتائیے۔ بہلول چونکے، آنکھیں کھلی تو سرخ سرخ، یہ تینوں کا مخت ڈر گئے۔ کہا کہاں لے آیا، میں کہاں تھا؟ پھر ایک بار پھر ہوئے،
رکے، کیا بات ہے؟ کہا تم کو امیر نے بلایا ہے۔ چپ، پہلے تم نے سنا نہیں؟ تم کو امیر نے بلایا ہے۔ کہ لعنت ہو تجھ پر، میرا امیر تو اس وقت فلاں جگہ ہے۔ یہ دیوانہ ہے۔ تو تیسرے نے کہا یار کیوں کہتے ہیں، تم کو ہارون رشید نے بلایا ہے؟ کہا اچھا ایسے بولا، تمہارے بادشاہ نے مجھے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، کہا چلو۔ کہا رے واہ، اس نے بلایا میں چلا جاؤں؟ ارے تم کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ کہا میں بھی تو یہاں کا بادشاہ ہوں۔ دیکھیے ایک ایک جملہ جو ہے، یہ آرگیومنٹ آپ کو ایمان کا سمندر ملے گا۔ کہے تم نہیں ڈرتے؟ کہا کس سے؟ کہا تم ڈرو، میں تو ایک ہی سے ڈرتا ہوں جن کے پاس ابھی میں گیا تھا۔ ایک صلوات پڑھو مل جل کے۔ اچھا لگ رہا ہے؟ پڑھو یہ مسا پڑھو۔ امیر بھائی تو بول ہی نہیں رہے ہیں، صلوات پڑھو۔ تو اب کیا ہوا؟ کہا سنو بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا چلو۔ کہا رے بلایا بلایا اس نے اپنی مرضی سے، پہلو اپنی مرضی سے جائے گا۔ اب ایک تو نیا نیا بھرتی ہوا تھا نا، اسے بڑا غصہ آیا ہے، یہ بات ہے۔ کہ چلو، یہ کہہ کے اس نے چاہا کہ بہلول کو کروں۔ خدا کی قسم میرے استاد کہتے ہیں ایک دفعہ بہلول نے صرف ایسے کیا 3 فٹ دور پھینکا دیا۔ جو استاد نے بتایا وہی۔ اب جو ہوا عوام میرے ساتھ جائے گی۔
اب ایک نے روکا، دوسرے کا جانے تو بھائی. بادشاہ نے بولا بہلول ابھی انٹر کیے کہ اسی وقت ہارون رشید اپنی کسی ضرورت کے تحت اندر چلا گیا تھا. بہلول وہاں سے چلے، آؤ نہ تاؤ اسی تخت پر بیٹھ گئے جو بادشاہ کا تخت تھا. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. بس آخری منزل ہے، اس کے بعد مسائل. تخت پر آ کے بیٹھ گئے، بیٹھ کے گئے پورے اکڑ کے لیٹ گئے. اب جو سپاہی نے دیکھا، کہا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ کا ہوا تخت ہے. کہا ہوا کرے. کہا اٹھو. کہا نہیں اٹھوں گا. کہا ہٹو. کہا نہیں ہٹوں گا. اب بیچارے یہ پریشان ہیں کہ ادھر یہ ہے کہیں بادشاہ نہ آ جائے. اب زبردستی کرنا چاہ. سنا وہ آپ کا واقعہ، کو میں نئی بات نہیں پڑھا، میں نے تو صرف اپنے مقصد کی مطلب کی بات پڑھنی ہے. اب حضور کہا اٹھو. کہا نہیں اٹھیں گے. اٹھو. نہیں اٹھیں گے. اب ایک اٹھا، دو بڑھا، تیسرا آیا، تینوں مل کے اس کو نوچنے لگے. بہلول جو ہے تخت پر لیٹ گئے اور اس کے بعد کھینچا تانی میں بہلول نیچے آئے اور وہاں سے چلانا شروع کیا، ارے کوئی بچاؤ، ارے کوئی بچاؤ. ہائے مار ڈالا، ہائے مار ڈالا. اب جو یہ چیخیں بہلول کی بلند ہوئی تو اندر سے ہارون رشید دوڑا ہوا آیا. اب اس نے دیکھا یہ کیا عالم، یہ سپاہی جو ہیں اسے چاروں طرف سے گھیرے ہیں اور یہ کہتا ہے ہائے مجھے بچاؤ، ارے کوئی ہے مجھے بچاؤ. ہائے مار ڈالا، ہائے مار ڈالا. اب بادشاہ آتا ہے، بہلول کیا ہوا؟ بہلول کیوں چیخ رہے ہو؟ بہلول کہاں چوٹ لگی؟ بہلول کیوں رو رہے ہو؟ اب بہت جھنجھڑا ہے یہ اپنا چیخ رہے، ہائے کوئی بچاؤ، ہائے کوئی بچاؤ. جب ہارون کو بہت غصہ آیا تو اس نے ایک دم بہلول کو اٹھا کے بٹھا دیا کہ بہلول کیوں چیخ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے تم کو؟ کہاں چوٹ لگی؟ کیوں رو رہے ہو؟ جب یہ سنا تو بہلول نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو تیرے لیے رو رہا ہوں. میں اپنے لیے نہیں چلا رہا ہوں، میں تو تیرے لیے چلا رہا ہوں. کہا میرے لیے کیوں؟ کہا میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے تخت پر بیٹھا تو تیرے سپاہیوں نے میرا یہ حال کیا. تو اہل بیت کے تخت پر اتنے دنوں سے بیٹھا ہے، اللہ کے سپاہی تیرا کیا حال؟ میں تھوڑی دیر کے لیے اس تخت پر بیٹھ گیا تو تیرے سپاہیوں نے تو میرا یہ حال کیا. میں یہ سوچ رہا ہوں تو اتنے دنوں سے امام کے تخت پر بیٹھا ہے، اللہ کے سپاہی تیرا کیا حال کریں گے؟ آپ نے دیکھا یہ ہوتے ہیں دنیا کے نظر میں دیوانے اور یہ ہوتے ہیں اہل بیت کے گھر کے پروانے. ایک صلوات پڑھے حسین کے پروانے. بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. انشاءاللہ فضائل میں جیسے آپ نے ساتھ دیا ہے ویسے مصائب میں بھی آپ کو ساتھ دینا ہے نا. تو یہی حسین کی عزائے مجلس ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں. خوشا نصیب ہندوستان سے لے کے پاکستان تک بہت کم ایسی جگہ ہے جہاں چہلم کے بعد بھی مجلسوں کا سلسلہ ہوتا ہے. کانودر کے لوگ، یہ بی بی نے آپ سے خدمت لی ہے، یہ بزرگوں نے خدمت لی ہے. آپ یقین جانیے مجھ سے لوگ کہتے ہیں مجلس، میں کہتا ہوں کہ مجلس پڑھ کے میں انجمن والوں پر احسان نہیں کرتا. انجمن والے مجھ سے مجلس پڑھوا کے مجھ پر احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ عبادت ہے جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے. یقین ہے کہ وہ قبول ہوگی. حضور میری نماز بہت کمزور ہے، میرا روزہ بہت ویک ہے، میری کسی عبادت میں اتنا دم نہیں ہے کہ روزے محشر میں کھڑا ہو سکوں. ہاں جب فرشتے پوچھیں گے کیا لایا ہے، دامن پھیلا کے کہوں گا عزا کے کچھ آنسو، ذاکری کے کچھ الفاظ. عزاداروں، میں محفلوں میں بہت کم جاتا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں کم جاتے ہیں،
اور مجلس میں بلاتے ہیں تو میں فوراً جاتا ہوں. میں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ شہزادی نے وعدہ کیا ہے جہاں بھی حسین کی صفے ماتم بچھے گی دکھیاری ماں رومال لے کے چلی آتی ہے. روئیے روئیے، ابھی ابھی اس کا چیلم ہو رہا ہے جس کا کربلا میں کوئی چیلم کرنے والا نہ تھا. عزادارو، تمہارے بابا مرے، ماں مری، دادا مرے، بھائی مرا، گھر کا کوئی بھی مرا، محلے والے اکٹھا ہو گئے، عزیزوں نے کلیجے سے لگایا ہوگا، دوستوں نے پیار کیا ہوگا، لیکن ذرا سوچو 4 سال کی سکینہ. ارے دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سینے پر سونے والی سکینہ اور باپ کا نام لے تو تماچے پر تماچا پڑے. عزادارو، میں دوسرے کی بات نہیں جانتا. جب میرا بابا دنیا سے اٹھا تھا میرے سارے لوگ آ گئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ بیٹھئے، سارا انتظام ہم کریں گے. جب یہ کہا میں نے تو ہتھی مار کے کہا ہائے زین العابدین، ارے غلام کا باپ مرا. تو اتنے لوگ آ گئے، مولا ارے کن نگاہوں سے بابا کا جنازہ دیکھا. جزاکم ربکم. میرا یقین ہے کہ ہماری گنہگار آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی ہے، مگر جنگل بیابان میں ایک بی بی آئی ہے، مگر تنہا نہیں آئی ہے، اپنی بیٹی زینب کو بھی لے کے آئی ہے. نہیں نہیں، ایک چھوٹی سی بچی بھی ساتھ ہے جس کا نام سکینہ ہے. روئیے روئیے، جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی نہ ہے تو زہرا سکینہ کی طرف دیکھتی ہے. اے سکینہ، کل تجھے رونے نہ دیا گیا، آج دیکھ تیرے بابا پر کتنے لوگ رو رہے ہیں. آج جو مصائب پڑھنے جا رہا ہوں یہ مصائب نہیں ہے، یہ کلیجے کا خون ہے جو نکال کے رکھ رہا ہوں. مجھے یاد آیا ابھی ابھی کہ جب صبح کو میری گاڑی آ رہی تھی تو طاہر بھائی اور امیر بھائی نے مجھ سے کہا مولانا یہ جو سامنے روزہ ہے نا یہ زہرا ثانی حضرت زینب کا روزہ ہے. جب میں مولانا قمر عباس صاحب کے ساتھ زیارت کرنے گیا تو میں نے دیکھا بیبیاں لپٹی ہیں، کوئی بچہ مانگ رہی ہے، کوئی اولاد مانگ رہی، کوئی دلیا مانگ رہی، کوئی حیات مانگ رہی ہے. عزادارو، میرا یہ دعویٰ ہے کہ کانودر کی اس رات میں جناب زینب کو سکینہ بی بی کا واسطہ دے کے تم نے جو بھی مانگا آج کی رات پوری ہوگی. نہیں، ابھی آپ بہت روئیں گے. میں نے جملہ جو پڑھا وہ آپ نے سنا کہ آج کی رات بی بی کو جس نے بھی شہزادی سکینہ کا واسطہ دے کے پکارا بی بی ہر مراد پوری کرے گی. امیر صاحب دل سے سنیے گا، میں واقعہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ جگہ یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہاں موزے ہوتے ہیں، روشنیاں نکلتی ہیں. یہ روشنیاں نہیں ہے، یہ قدموں کی برکت ہے.
یہ معجزے نہیں ہے، یہ آمد کی نشانی ہے. اور یہ جو رونق آپ مجلس میں دیکھ رہے ہیں اس بات کا اعلان ہے سواری کانودر آ چکی ہے. روئیے، جی بھر کے روئیے، مگر فیصلہ کیجئے آج کس کا پرسہ کس کو دے. زینب کو پرسہ دے، سکینہ کو پرسہ دے، عباس کو پرسہ دے، یا زہرا کو لٹے گھر کا پرسہ. بس 5 منٹ کا مصائب ہے، دل سے سنیے. اور رونا ویسے ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے. ہمارے مرجع سے کسی نے سوال کیا کہ مرجع یہ بتائیے کہ شہزادی کو سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے، بی بی کو کیا پسند ہے. مرجع نے سوال لکھا، تکیے کے نیچے رکھا، امام زمانہ کو آواز دی. صبح جب آنکھ کھلی دیکھا جواب لکھا تھا، مرجع ہمارے چاہنے والے کو کہہ دے کہ ہماری جدہ کو صرف 2 چیزیں پسند ہے. پہلی، جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور جب رونے کی آواز بلند ہوتی ہے. سن لے چھوٹا سا واقعہ، انشاءاللہ بس یہی ہے. میری بہن بیٹیاں جہاں جہاں تم بیٹھی ہو میری آواز سن لو کہ آج سے جب بھی شہزادی زینب کو بلانا بالی سکینہ کا واسطہ دے کر. جزاکم ربکم. بہت روئے مگر مولا ابھی تک نہ رو پائے. محرم ختم ہو گیا، 40واں تمام ہو گیا. حاضردارو سن لیجئے، بہت روئیے گا. جو آنسو آنکھوں تک ہے انشاءاللہ گالوں پہ چھلک آئیں گے. جو آوازیں دبی ہے سیدہ کے کانوں تک ضرور پہنچیں گی. وہ پیچھے بی بی انتظار کر رہی ہے. روئیے بی بی، آپ کی آوازوں کو قبول فرمائے. آپ نے لبنان کا نام سنا ہے نا، یہ وہیں کا واقعہ ہے جو آپ کو بیان کر رہا ہوں. خود کتاب میں پڑھا ہے، درایت نہیں ہے. ذہن میں نام نکل گیا کتاب کا، انشاءاللہ ہے میرے پاس کتاب. آپ سن لیجئے. لبنان ایک ملک ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. لبنان میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے زویا، ZOYA. زویا میں ایک چھوٹا سا پریوار رہتا تھا، ایک فیملی رہتی تھی مسٹر ابراہیم کی، جو یہودی. اس یہودی کی ایک بیٹی، اس کا نام فوجیہ. وہ یہودی اسی فیملی کے ساتھ زویا گاؤں میں رہتے تھے. اسی کے گھر سے سٹا ہوا ایک شیعہ علی کا گھر تھا، حسین کے چاہنے والوں کا گھر تھا. تو یہ ابراہیم کی بیٹی جو تھی یہ 4 سال کی تھی، فوجیہ. اور یہ جو گھر برابر میں تھا اس میں بھی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، اس کا نام تھا سکینہ. انشاءاللہ بہت روئیں گے، بہت روئیں گے. نام سن کے آپ نے رو دیا. روئیے روئیے، سکینہ آج تک پیاسی ہے. شاید یہ آنسو اس کی قبر کو ٹھنڈک پہنچا سکے. بی بی یہ گنہگار آنسو ضرور ہے مگر محبت کے آنسو ہے. سکینہ فوجیہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی. ایک دن اچانک فوجیہ پر کسی قسم کی بیماری آئی اور اس کے کمر کے نیچے کا حصہ مفلوج ہو گیا. کمر سے نیچے وہ ہل نہیں سکتی. اب وہ بستر پر پڑی ہے. یہ آتی ہے سکینہ، اس کے ساتھ کھیلتی ہے مگر ہل نہیں سکتی فوجیہ. دن گزرتے گئے. ایک دن آئی سکینہ، اس نے کہا بی بی ہم شام جا رہے ہیں. کہا شام؟ کہاں؟ شہزادی زینب کے روضے پہ جا رہے ہیں. اس نے کہا وہاں کیا ہے؟ کہا کہ میری شہزادی وہاں ہے، جو مانگا جاتا ہے دے
دے دیتی ہے؟ کہا اچھا. سکینہ چلی گئی, لوٹ کے چلی آئی. اس نے آ کے پوچھا سکینہ تم شام سے ہو آئی؟ کہاں؟ کہا وہاں کیا ہے؟ تب اس نے بتایا کہ روزہ ہے, موزے ہوتے ہیں, اندھوں کو آنکھ ملتی ہے, بے اولاد کو اولاد ملتی ہے. کہا یہ سب کون دیتا ہے؟ کہا شہزادی زینب دیتی ہے. کہا بی بی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری شہزادی زینب مجھے پیر بھی دے دے. انشاءاللہ بہت روئے گے آپ. سکینہ چپ ہو گئی, کچھ بول نہ سکی. سنیے اب کیا ہوتا ہے. 2 دن کے بعد سکینہ آئی. اس نے کہا فوجیا تم تو شام نہ جا سکی, ایسا کرو میرے گھر کے برابر میں جو عاشور خانہ عزا خانہ ہے نا, کل شہزادی زینب کا تابوت اٹھ رہا ہے. کہا بی بی تم وہاں چلی آؤ اور وہاں آ کے صرف کہنا اے شہزادی زینب آپ کو بالی سکینہ کا واسطہ ہے, میری مدد کرنے چلی آئی ہے. بس مجلس تمام ہو گئی. آپ سمجھ گئے اب کیا ہونے والا ہے. رات بھر فوجیاں سوئی نہیں. صبح ہوئی, سکینہ پھر آئی. بی بی یاد ہے نا آج رات کو آ جانا. جب شام ہوئی فوجیہ نے اپنے باپ سے کہا اے پاپا مجھے وہاں لے چلیے. اس نے کہا وہ شیعوں کا عزا خانہ ہے, ہم یہودی نہیں جا سکتے. بچی چپ ہو گئی. رات کو بھائی سے کہا بھائی مجھے وہاں لے چلو. بھائی نے ڈانٹ دیا. اب اس نے کھانا پانی چھوڑ دیا. روتی رہی. شاید رات کا یہی وقت رہا ہوگا. بس آنسو رکنے نہ پائے, آواز تھمنے نہ پائے. ثانیہ زہرا سن رہی ہے, ارے اپنے بندھے بازو کو اٹھائے, تمہارے لیے دعا کر رہی ہے. بی بی ان آوازوں کو قبول فرمائیے. ایک دفعہ ماں نے تڑپ کے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا ماں مجھے وہاں لے چلو. سکینہ نے کہا ہے شہزادی زینب کی کا تابوت اٹھنے والا ہے, میں بی بی کو آواز دوں گی. اس نے کہا فوجیا اندر تو نہیں لے جا سکوں گی, لیکن چلو تم کو عاشور خانے کے دیوار سے سٹا کے بیٹھا دوں گی. اب رونے والوں مجلس تمام ہو گئی. فوجیا کو ماں نے ہاتھوں سے اٹھایا, تقریباً گھسیٹتی ہوئی لے کے گئی. عاشور خانے کے پیچھے دیوار سے سٹا دیا. اب یہ بچی بیٹھی ہے. اندر مجلس شروع ہوئی. ذاکرہ نے مجلس پڑھا, بیویوں نے رونا شروع کیا. شہزادی زینب کے نام پر ماتم ہوا. رونے والوں جیسے آپ رو رہے ویسے نہیں, سر پیٹ پیٹ کے بیویاں رو رہی تھی. ہائے زینب آپ کے ہاتھ بند ہیں, ہائے زینب آپ کی چادر چھینی, اے بی بی آپ پر پتھر مارے گئے, اے بی بی آپ پہ سے نہ لگائی گئی. رونے والوں ایسا ہی مجمع رو رہا ہوگا. اب یہ بھی بیٹھی آنسو بہا رہی ہے. مجلس تمام ہوئی, ماتم شروع ہوا, تابوت برآمد ہوا. یہ بیٹھی رہی, اے جناب زینب بالی سکینہ کا واسطہ میرے پاس چلی آئیے. اے شہزادی زینب یہ روتی رہی, جیسے آپ رو رہے ہیں ویسے مجمع رو رہا ہوگا. اے حضور مجلس بھی تمام ہو گئی, نوحہ بھی تمام ہو گیا, تابوت بھی بڑھا دیا.
دیا گیا، پورا مجمع چلا گیا. اب اس کی ماں آتی ہے، فوجیہ چلو. کہا میں نہیں جاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا میں جن کو بلا رہی ہوں وہ ابھی تک نہیں آئی ہے، میں نہیں جاؤں گی. کہا تو پاگل ہو گئی ہے، کس کو بلا رہی ہے؟ کہا شہزادی زینب کو. کہاں کی شہزادی؟ کہا سیریا کی شہزادی. کہا ہم لبنان میں ہیں، وہ شام میں ہے، بھلا کیسے آئیں گی؟ کہا تم چلی جاؤ، میں نہیں جاؤں گی. چھوٹی سی بچی ماں چلی گئی. ایک دفعہ دیوار پر سر مارنا شروع کیا. اے شہزادی زینب، آپ کو والی سکینہ کا واسطہ، آ جائیے آ جائیے آ جائیے. کہہ کے جو مارنا شروع کیا، اچانک اس نے دیکھا عاشور خانے کی دیوار پھٹی. ایک بی بی سر کے بال بکھرائے چلی آ رہی ہے، پیچھے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی چلی آ رہی ہے. آگے بی بی کھڑی ہو گئی. فوجیہ تو نے مجھے کیوں بلایا؟ اٹھایا سر کو. آپ کو نہیں بلایا ہے، شام کی شہزادی زینب کو بلایا ہے. کہا کس کا واسطہ؟ کہا بالی سکینہ کا واسطہ دیا. کہا اے فوجیہ اب واسطہ نہ دینا، دیکھ سکینہ بھی ہے، میں زینب ہوں زینب. کہا کیا بات ہے؟ کہا شہزادی میں چل نہیں سکتی ہوں، مجھے سکینہ نے کہا ہے آپ سے جو مانگا جاتا ہے آپ عطا کر دیتی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بس میری ٹانگیں دے دیجئے. آنے والی نے شانوں پر ہاتھ رکھا. فوجیہ کھڑی ہو جا. فوجیہ کھڑی ہو گئی. کہا جا گھر چلی جا. فوجیہ دوڑی، اپنے گھر نہیں گئی، سکینہ کے گھر گئی. دروازے کو پیٹا. سکینہ جلدی نکل، ارے باہر آ جا. دروازہ کھلا، سکینہ نکلی. اس کے گارجین کیا بات ہے؟